बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और उस मौजू का ताल्लुक जो है वो खालिस्तान पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की इज़्ज़त व नामूस से है कि जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना में रुसवा हो रही है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि हम जो है कारोबारी लेन देन के अंदर कोई ऐसे काम ना करें कि जो हमारी बदनामी का बायस बने। जैसे कि हम दूसरे लोगों की मिसालें देते हैं गैर अक़वाम की कि वो जो है वो अपने काम के अंदर जो है वो पक्के होते हैं और उसके अंदर किसी किस्म की वो लगी लिपटी या कोई जो है वो गलत बयानी नहीं करते। और इसी तरह से हमें भी ये कहा गया है कि हम जब कोई लेन देन करें किसी के साथ भी तो उसके अंदर जो है वो हम पूरी ईमानदारी का सबूत दें, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ काम करें। इसी तरह से कारोबारी जो हजरात होते हैं उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि एक तो झूठ बोलकर चीज़ जो है वो ना बेची जाए। बड़ी सख्ती से जो है इसके ऊपर वईद आई है और ये कहा गया है कि ये काम कभी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी चरब जुबानी की बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ जो है वो गलत किसी गाहक को दे दें। और फिर इसी तरह से गाहक की इज्जत और ताज़ीम का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है कारोबार के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई नाकस चीज़ बेचना या कोई गलत चीज़ बेचना या ऐसी चीज़ बेचना कि जो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह हो तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है और उससे भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने जो है वो जा बजा मकामात के ऊपर जो है वो मना फरमाया है। तो लिहाजा हम जब भी कोई इस तरह का कारोबारी काम करते हैं तो उसके अंदर हमें फ्री एंड फेयर रहकर काम करना चाहिए। और यहाँ यूरोप में तो खैर कोई जो है वो प्रॉफिट की लिमिट भी नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप अगर एक 30 सेंट की चीज़ है वो उसको आप 60 सेंट की बेचें, आप उसको 1 यूरो की बेचें, 1.5 यूरो की बेचें, वो आप पर जो है वो मुनहसर है। तो लिहाजा जब प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कोई तहदीद नहीं है, कोई हद नहीं है, तो जाहिर बात है कि फिर हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ना कि हम लोगों के साथ जो है वो इस तरह का मामला करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तानियों की एक सुपर मार्केट जिसका कि मैं अपने खबरनामे में भी तस्करा किया था कि उसके ऊपर जब रेड हुई है तो वहाँ पर जो है वो 900 से ज़्यादा ऐसी अशिया पकड़ी गई कि जो एक्सपायर थी। और उन एक्सपायर चीज़ों की वजह से जाहिर बात है कि बहुत बड़ी बदनामी है कि हम जो है कारोबारी तौर पर इतने बेईमान और घटिया लोग हैं कि हम वो चीज़ें फ़रोख्त कर देते हैं कि जो एक्सपायर हो जाती हैं। और जाहिर बात है कि जब एक्सपायर जो चीज़ होती है तो वो ये मत समझे कि वो जो है वो अब खुराक का काम करेगी या उसके लिए जो है वो बेहतरी का काम करेगी, वो इंसानी जान को नुकसान पहुंचाएगी। और हम ना सिर्फ जो है वो अपने कारोबार के अंदर जो है लोगों की जानों के साथ खेलने का इर्तकाब करते हैं और वहाँ पर जो है वो उस दुकान के अंदर फिर जो है हफ्जाने से जो ऐसे जो उसका भी जो हमने कैफियत देखी कि उसके अंदर क्या कैफियत थी। अभी ये जो है गुआर्दिया उर्बाना का कल का मैं ट्वीट देख रहा हूँ कि जिसको जो है वो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जिसमें उन्होंने 20 इंस्पेक्शंस की हैं और ये इंस्पेक्शन जो है ये दुकानों के ऊपर हुई हैं और उनके ऊपर जो है वो रिपोर्ट किया गया। वहाँ पर वो जो है बाकायदा टीमें गई हैं मोसस की और गुआर्दिया उर्बाना जो यहाँ की लोकल पुलिस होती है, 2 पुलिसों का जो है ये मुश्तरका ऑपरेशन था कि जिसमें 20 इंस्पेक्शंस हुई हैं। और वहाँ इंस्पेक्शंस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खिलाफ कानून चीज़ें पाई गई हैं, जिनमें जो है 34 जो है वो दुनंसिया हुई है, यानी कि 34 को पुलिस ने रिपोर्ट किया है। और जाहिर बात है कि रिपोर्ट तभी होता है कि जब हम कोई काम ऐसा करते हैं या जो काम हमसे सरजद होता है उसी की बुनियाद पर होता है। और वो क्या है, वहाँ पर एक्सपायरी माल जो है वो बेचा जा रहा था। और फिर ये है कि वहाँ पर लेबर एक्ट्स का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। फिर ये है कि हम जो टाइम की वायलेशन करते हैं उसके अंदर भी ये मामला होता है। फिर जो है वो हाइजेनिक का जो है वो मामला, अनहाइजेनिक जो है वो माहौल हमारी दुकानों के अंदर होता है। खाने पीने की अशिया भी जो है वो हम साफ़ सुथराई से नहीं रख सकते और उसके नतीजे में 313 प्रोडक्ट्स हैं कि जो 313 अशिया जो है वो जब्त कर ली गई हैं। किन बातों के ऊपर कि वो मुज़र सेहत थी और उनकी जो है वो डेट भी एक्सपायर हो चुकी थी। और मैं जो ये तस्वीरें इन्होंने शाया की है उसमें देख रहा था कि साग का डब्बा भी नुमाया है कि जाहिर बात है कि आप वैसे बुरा मत मानिए, हम जो अक्सर पाकिस्तानी स्टोरों पर जाएं तो वहाँ पर मसाले भी ऐसे होते हैं कि जो एक्सपायर, चूँकि हमारी तो ये आदत ही नहीं होती कि हम जाकर जो है वो कोई चीज़ लेते हुए उसकी जो है वो डेट ऑफ एक्सपायर वो देख लें या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लें। हमें तो इससे गर्ज ही नहीं होती, हम तो चीज़ उठाई और लाकर घर में जो है वो फ़ौरन से पका डाली। लेकिन ये चीज़ जो है ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसी तरह से हम पाकिस्तानी चीज़ों के अलावा जो है वो जो स्पेनिश चीज़ें बेचते हैं उनकी एक्सपायरी
جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا بھی نہیں دیکھتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ یہاں پر جو ہے یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا لاقانونیت کا مظہر ہے کہ اگر آپ کسی کی انسان کی جان کے ساتھ کھیلیں اور وہ اس طرح سے کھیلیں کہ آپ ایکسپائر چیز یا مضر سے چیز جو ہے وہ بیچیں۔ اور یہ بھی تو خیر ایلیمنٹیشن کی چیزوں پر چل رہا ہے، لیکن ہمارے بارہا جو ہے وہ ڈونرز اور ریسٹورنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ ایسی چیزیں بیچتے ہیں کہ جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کے اندر سے جو ہے وہ باسی پن کے جو ہے وہ بھبکے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، بو صاف آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ڈیٹائی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ جی ابھی پکایا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ کس طرح ہو گیا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ جو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی گئی۔ ہم جو ہے وہ ورکر رکھتے ہیں تو ان کا جو استحصال وہاں پر ہوتا ہے، ان کو جس طرح سے ہم ان سے کام لیتے ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ شرمناک ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جی ان لوگوں کو کام رکھا ہوا ہے۔ بھائی اگر کام رکھا ہوا ہے تو اس کے کم از کم جو ہے آرام کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آنے جانے کے وقت کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انلیگل ہے اور آپ نے اس کے اوپر احسان کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا خون نچوڑنا ہے۔ یا اسی طرح سے بعض مقامات پر لیگل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہ نہ صرف دکان پر کام کرتے ہیں بلکہ الٹا جا کر مالک کے گھر پر بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی بھی کرنی ہوتی ہے، کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی چند دن پہلے ایک پاکستانی کی سٹوری بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کو جو ہے وہ جبری مشقت لی جا رہی تھی اور غلامانہ زندگی پر مجبور کیا گیا تھا، جس کے صرف 4 گھنٹے نیند کے ہوتے تھے، باقی وقت جو ہے وہ کام میں لگا رہتا تھا۔ وہ دکان کا کام کرتا تھا، گھر پہ ناشتہ بناتا تھا، رات کا کھانا بناتا تھا، فیملی کو سرو کرتا تھا۔ تو یہ معاملات ہے۔ اور اس میں سے ایک پرسن جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ کوئی انویسٹیگیٹ کیا، وہ کس معاملے میں کیا ہے اس کی تفصیل نہیں ہے۔ تو خدا را یہ جو چیزیں ہیں یہ جب آتی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے جو ہے وہ کمنٹ خبر کے اوپر پڑھے تھے تو بہت ہی ایسے کمنٹ تھے اسپینش کمیونٹی کی جانب سے کہ جن کو پڑھ کے سر جھک جاتا ہے شرم سے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاپی چولو جو ان کا بہت ہی مشہور گانا تھا لاطین امریکہ کا، اس کے وزن کے اوپر انہوں نے پاکی چولو لکھا ہوا تھا، یعنی یہ پاکی جو ہے یہ۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے کبھی ایک ڈاکومنٹری یوٹیوب پر بھی پڑھی ہوئی ہے، کبھی آپ اس کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کو کر کے اس طرح کا کیا ہوا ہے، تو وہ دیکھیں جا کر وہاں پر جس طرح سے انہوں نے ہمارے لائف سٹائل کو جو ہے وہ نمایاں کیا ہے۔ تو اس میں بعض اوقات تو ہمیں وہ چیزیں بری لگتی ہے، لیکن جب اس طرح کی سٹوریاں دیکھتے ہیں تو وہ خبریں سچی لگتی ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ تمام پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہوگی، میں یہ موضوع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سے یوٹیوبر اور ویلاگر اور جو بھی یہ جو ہے ٹویٹر والے، ٹک ٹاک والے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے موضوعات ملیں کہ جس کے اوپر ان کی ریٹنگ بھی بڑھے، ان کا یہ معاملہ بھی ہو، لیکن نہ ہی تو میں ان کے ذریعے سے اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتا ہوں۔ صرف اپنی پاکستانی کمیونٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خدا را ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ خیال رکھیں، دکان کے اندر صفائی ستھرائی کا ماحول رکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں کہ جو ایکسپائر ہو چکی ہے۔ لہٰذا باتوں کو بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کم عقل نہیں ہے دکاندار کے جس کو ایکسپائر ڈیٹ کا نہ پتہ ہو۔ اور یہاں پر تو بیشتر چیزیں جو ہے وہ کمپنیوں کی واپس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ مال دینے آئے تو اس کو پچھلا مال اٹھوا دیں اور اسے کہیں کہ بھائی یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور جو ایکسپائر ہو گیا اور واپس نہیں ہوتا تو اس کو تب بھی بیچنا کوئی فرض نہیں ہے، اس سے جان چھڑائیں، اس کو جو ہے اس کے اصل مقام تک پہنچائے، وہ بسوڑا ہے، یا کم از کم ایکسپائر چیز جو ہے وہ 1 ماہ تک استعمال میں آ سکتی ہے۔ تو آپ یہ فوڈ بینک جتنے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ چرچز کے زیر اہتمام ہے یا اسسٹنٹ سوشیال کے زیر اہتمام ہے، وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بڑے سپر سٹور سے بھی وہ مال لے لیتے ہیں کہ جو ایکسپائر ہوتا ہے، لیکن ایکسپائر چونکہ اس کو آپ بیچ نہیں سکتے قانوناً، لیکن اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو اس کی جو ہے
ایکسپائری ڈیٹ سے 1 مہینے کے اندر اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح کے فوڈ جو بینک یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ یہ چیزیں ان کو دے سکتے ہیں. تو ناظرین محترم یہی گزارش تھی کہ خدا را پاکستانی کمیونٹی کے نام کو مت بدنام کریں اور جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی نیک نامی کو برقرار رکھیں. اور اس طرح کی اگر کوئی اور مزید ریڈ ہوئی اور اس طرح کے مزید معاملات سامنے آئے تو جان لیجئے کہ ہمارے کاروباری جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا اثر پڑے گا کہ گاہک گھسنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا. ہم پاکستانی تو مجبوراً آئیں گے لیکن جو اکثر جو ہمارا بڑا گاہک ہے اسپینش ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. تو ناظرین محترم اس کے اوپر جو ہے خاص طور پہ توجہ دیجیے اور اپنے کاروبار کو فری اینڈ فیئر کریں. اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ دھوکہ دہی کا معاملہ نہ گاہک سے ہونا چاہیے، نہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہی گزارش تھی کہ جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا تھا. امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں گے اور میں اپنے سمیت سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کاروبار کے اندر جو ہے وہ انہی اصولوں کو اپنانے کی جو ہے ہمت و توفیق دے جو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر بیان کیے. اسی درخواست کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں گزارش آپ سے وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اور آخر میں آپ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرمائے اور آئندہ زندگی میں توبۃ النصوح جو اصل توبہ ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ہمیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت کسی آزمائش میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آزمائشوں کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے نئے پروگرام میں نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.